آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے اللہ کے نبی کو کنہوں نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم و تربیت بلا واسطہ کن تک پہنچی؟ صحابہ تک۔ اس لیے یہ عینی شاہد بھی ہیں، نمائندے بھی ہیں۔ اپنے انداز میں کہنا چاہوں گا، یہ صحابہ ہیں جو نبی کی ذات کے گواہ، نبی کی بات کے گواہ، نبی کے دن رات کے گواہ، جذبات و احساسات کے گواہ، محبت و احسانات کے گواہ، اسفار و معاہدات کے گواہ، معاملات و مذاکرات کے گواہ، رکوعات و سجدات کے گواہ، ازواج و بنات کے گواہ، نبی کی روایات و آیات کے گواہ، ہجرت کے سفر اور مشکلات کے گواہ، طائف کے سفر اور زخموں کے نشانات کے گواہ۔ یہ صحابہ ہیں جو نبوت کے اعتقادات کے گواہ، عبادات کے گواہ، اخلاقیات کے گواہ، معاملات کے گواہ، معیشت کے گواہ، معاشرت کے گواہ، سیاست کے گواہ، تجارت کے گواہ، جلوت کے گواہ، خلوت کے گواہ، زہد و ورع کے گواہ، علم و حکمت کے گواہ، بندہ نوازی کے گواہ، غریب پروری کے گواہ، انوارات و برکات کے گواہ، معجزات و مبشرات کے گواہ، غزوات و فتوحات کے گواہ۔ یہ صحابہ ہی ہیں جو اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کے گواہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 سفید بالوں کے گواہ، حضور سرور عالم کے صاف و شفاف بچپن کے گواہ، بے داغ جوانی کے گواہ، باکردار بڑھاپے کے گواہ، نبی کی غریبی و امیری کے گواہ، جوانی و پیری کے گواہ، گدائی و بادشاہی کے گواہ، مستی و پارسائی کے گواہ، رنج و راحت کے گواہ، حزن و مسرت کے گواہ، امن و جنگ کے گواہ، امید و ترنگ کے گواہ۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ مظلوموں کی آہوں نے اب شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کفس سجادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں۔ ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام معزز
علماء کرام، مہمانان گرامی، سامعین عظام، پہلی مرتبہ نیلی شنگ ضلع بٹگرام میں برادر مکرم وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا جمیل اختر انقلابی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر آپ سے محو گفتگو ہوں۔ عنوان ذکر نبی و فکر صحابہ ہے۔ یہ مستقل دو الگ الگ عنوانات ہیں۔ اگر مضاف ایک ہو، ذکر نبی و ذکر صحابہ، یا فکر نبی اور فکر صحابہ، پھر اتحاد اور عنوان کی وحدت واضح ہوتی ہے۔ اب اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ذکر نبی جذبہ ہے، فکر صحابہ اس جذبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ ذکر نبی روشنی ہے، فکر صحابہ اس روشنی میں چلنے کا نام ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے ذکر نبی چراغ جلنے کا نام ہے اور فکر صحابہ اس چراغ کی روشنی سے اندھیروں کو دور کرنے کا نام ہے۔ بہرحال وقت مختصر ہے، اس گہری بحث میں آج جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ مختصر وقت میں سادہ سے لفظوں میں چند معروضات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد افضل اور اعلیٰ طبقہ، افضل اور بالا جماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو غیر انبیاء میں ان کی انفرادیت اور امتیاز ہے۔ چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر صحابہ کرام کی انفرادیت اور خصوصیت یہ ہے، وہ انتخاب خداوندی ہے، بنے نہیں ہیں، چنے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھجوائے گئے۔ ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت عطائی اور واہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے،
جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا کر لو. نبوت اور صحابیت وہبی اور عطائی منصب ہے. یہ محنت سے نہیں ملتے، جد و جہد سے نہیں ملے، کثرت عبادت اور ریاضت سے نہیں ملے. یہ محض اللہ کی عطا اور انتخاب سے عطا ہوئے. منصب نبوت کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت و پیغمبری نمائندگی کس کو عطا فرمائے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر کی ہے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختارن واختار لی اصحاب. اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے خود چنا ہے، پھر میری معیت صحبت اور رفاقت کے لیے میرے اصحاب کو بھی خود چنا ہے. پتہ چلا نبوت بھی رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے. سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر میرے رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت بھی کامل ہے، لہذا اس کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم جانتے تھے کہ نبی کی رفاقت کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے. قبیلہ قریش میں افراد کی کمی نہیں تھی، خاندان بنو ہاشم میں بھی کمی نہیں تھی. چچا بالکل پاس رہتا، اہلیت نہیں تھی، محروم ہوا اور بلال کو حبشے سے بلا لیا، صہیب کو روم سے بلا لیا گیا، سلمان کو فارس سے بلا لیا گیا. اس لیے کہ انتخاب خدا کا ہے، پسند خدا کی ہے. اللہ کے نبی نے دو کا ظاہر دیکھا، دونوں کے نام اللہ کے سامنے پیش کر دیے. درمیان میں او کا کلمہ آیا جو تخییر کے لیے آیا. اللہ کے نبی واو بھی ذکر کر سکتے تھے، اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمر بن ہشام، مگر نہیں، بتانا یہ ہے کہ میں ظاہر دیکھتا ہوں، وہ باطن بھی جانتا. میں ظاہر دیکھتا ہوں، وہ باطن بھی جانتا ہے. ظاہر دونوں کا شجاعت سے معمور ہے، مگر باطن کس کا پاکیزہ ہے یہ خدا جانتا ہے. اس لیے مولا تیرا انتخاب ہے. اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اور پھر انتخاب اللہ نے کیا. عمر بن خطاب کو نبی کے قدموں میں پہنچا دیا اور عامر بن ہشام کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے مروا دیا. تو عرض میں نے یہ کیا صحابہ کرام کی انفرادیت یہ ہے، خصوصیت اور امتیاز یہ ہے، وہ انتخاب خداوندی ہے، بنے نہیں ہیں، چنے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، بھجوائے گئے ہیں. سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت جیسے انبیاء کو تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، ایسے ہی اصحاب مصطفیٰ کو بھی تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں. اس لیے کہ انبیاء بھی انتخاب خداوندی ہے، اصحاب مصطفیٰ بھی انتخاب خداوندی ہے. انبیاء پر تنقید خدا تک جاتی ہے کیونکہ انتخاب اس کا ہے، اصحاب مصطفیٰ پر بھی تنقید خدا تک جاتی ہے کیونکہ انتخاب یہ بھی خدا کا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دوسری خصوصیت اور کمال یہ ہے وہ حاملین نسبت محمدی ہے. اللہ کے نبی سے
ایمانی نسبت بھی انہیں حاصل، تعلیمی نسبت بھی انہیں حاصل، تربیت کی نسبت بھی انہیں حاصل۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضور کے 2 فرائض منصبی کا ذکر کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ کے نبی کے 2 فرائض منصبی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضور تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آئے، تعلیم کتاب و سنت کے لیے آئے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تہذیب باطن کے لیے آئے۔ جب اللہ کے نبی کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے تھے، بلا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں، بلا واسطہ اس تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے والے حضور کے صحابہ تھے، نبی کی تربیت سے اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنے والے نبی کے صحابہ تھے۔ ایمان نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے لائے، نسبت ایمانی بھی حاصل، نسبت تعلیمی بھی حاصل، نسبت تربیت بھی حاصل۔ تو وہ نبی کی نسبت کے حامل لوگ تھے، اور نبی کی نسبت کی بڑی قدردانی ہے۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے مکہ مکرمہ کہلایا، مدینہ منورہ کہلایا۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے مدینے کی مٹی کو خاک شفا کہا گیا۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اسے آنکھ کا سرما بنایا۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے کدو کے ساتھ شرافت کا لفظ جڑ گیا۔ سبزیاں اور بھی بہت ہیں، پھل اور بھی بہت ہیں، پھول اور بھی بہت ہیں، لیکن شرافت کا صیغہ اگر کسی سبزی کے ساتھ لگتا ہے وہ وہی ہے جسے آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے پسند فرمایا ہے۔ حضرت ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی میں لکھا، قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کدو شریف کو ناپسند کیا، انہوں نے تلوار نکال لی، تلوار نکال کے فرمانے لگے جدید الایمان، جلدی سے ایمان کی تجدید کیجئے، وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، وگرنہ آپ کی گردن بدن سے الگ کر دوں گا، اس لیے کہ تو نے محمد کی پسند کو ناپسند کیا۔ صحابہ کرام مصطفیٰ کو کتنے پسند تھے کہ نبی نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دے دیا، ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دے دیا۔ اور ترمذی شریف جلد ثانی میں روایت آتی ہے، مبغض عثمان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو عرض میں نے یہ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نبی کی بابرکت نسبت حاصل ہے، اور اہل ایمان نبی کی نسبت کے قدردان ہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میں۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، انسان اپنے یاروں سے تو محبت کرے اور نبی کے یاروں سے بغض رکھے، یہ ازلی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر کوئی مدینے میں روزے کی جالی کو چھو لے اسے خوش بخت سمجھے، اور جو روزے میں محمد کے پہلو میں سوئے ہوئے ہو ان پہ تبرہ کو حلال جانے، وہ نبی کی نسبت کے امین ہیں، نبی کی نسبتوں کے حامل ہیں۔ اور کہنا چاہتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ مقدس شخصیات ہیں جنہیں نبی کی نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے، تاریخ کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا، نبی کی نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کا احترام واجب ہے، ان کی تعظیم و تکریم لازم ہے، مگر سبب اعمال کی کثرت نہیں ہے، عبادات کی بہتات نہیں ہے۔ ان سے نسبت جو اللہ نے مصطفیٰ کے ساتھ جوڑی وہ ان کے احترام کا سبب ہے۔
انبیاء کی عزت و تکریم واجب و لازم ہے، سبب اعمال کی کثرت نہیں، عبادات کی کثرت نہیں، مقام نبوت نسبت الی الربوبیت ہے۔ بالکل اسی طرح صحابہ کے احترام اور اکرام کے واجب و لازم ہونے کی وجہ بھی اعمال اور عبادات کی کثرت نہیں ہے، مقام صحابیت اور نسبت الی النبوت ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ورسولی کہہ کر عزت بخشی، اور خاتم الرسول نے اپنے صحابہ کو اصحابی کہہ کر عزت بخشی۔ اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب۔ آج قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کی کثرت ہے، مگر اس کے باوجود تبا اس قدر حساس ہے کہ بیٹا نافرمان ہو جائے، والد اس کے قول و فعل کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، آگ کر دیتا ہے، اگرچہ اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں، بہرحال پھر بھی اخبار اشتہار کر دیتا ہے۔ میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں۔ نزول قرآن کے زمانہ میں آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کہے اصحابی، میرے اصحاب، بھلے بلال حبشہ سے چل کے آیا اصحابی پر میرا ہے، سلمان فارس سے چل کے آیا اصحابی پر میرا ہے، صہیب روم سے چل کے آیا اصحابی میرا ہے۔ آمنہ کے لال نے نسبت اپنی طرف کی اس نزول قرآن کے زمانہ میں کہ جہاں اللہ کے نبی کا کسی کی نماز جنازہ پڑھنے کا فیصلہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو، اللہ قرآن نازل کر دیتے ہیں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی کا فیصلہ اللہ کی منشا کے مطابق نہ ہو، قرآن نازل ہو جاتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض۔ اگر کسی قریبی عزیز کے لیے مغفرت کی دعا کی خاطر نبی کے ہاتھوں کا اٹھنا اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو، اللہ نکیر فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اس نزول قرآن کے زمانے میں اللہ کے نبی محمد کے صحابہ، اللہ کے نبی محمد کے صحابہ حضور ان کی نسبت اپنی طرف کریں اور اللہ کوئی نکیر نہ فرمائے۔ وہ سب عربی نہیں تھے، اجمی بھی تھے، سب کا قبیلہ قریش نہیں تھا، غیر قریش بھی تھے، سب کا خاندان بنو ہاشم نہیں تھا، غیر ہاشمی بھی تھے، ان میں مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف تہذیبوں کے لوگ، مختلف شعبوں کے لوگ تھے، لیکن نسبت جب محمد سے جڑی فرمایا اصحابی جو جہاں کا بھی ہے، اس نسبت نے سب کو محمد کا بنا دیا۔ نبی کی نسبت انہیں حاصل تھی، اور نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ انبیاء کی عزت و تکریم کے لازم اور واجب ہونے کی وجہ مقام نبوت نسبت الی الربوبیت ہے، اور صحابہ کی تکریم کے لازم اور واجب ہونے کی وجہ مقام صحابیت نسبت الی النبوت ہے۔ آج کچھ لوگ جنہیں اصل اختلاف صحابہ کے ایمان سے ہے، مگر آج تک تو وہ ایمان صحابہ پہ بحث نہیں کرتے تھے، اب بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اب وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایمان صحابہ کو بھی موضوع بحث بنانے لگے ہیں۔ جنہیں صحابہ کے ایمان سے اختلاف تھا ہے، لیکن انہوں نے آج تک صحابہ کے ایمان پہ بحث نہیں کی، ان کے اعمال پہ بحث کی۔ صحابہ سے یہ عمل ہوا، ان سے یہ خطا ہوئی، ان سے یہ خطا ہوئی، یہ بات پلے باندھ لے۔ صحابہ کرام کی خطا بھی عام لوگوں کی خطا کی طرح نہیں ہے، ان کی خطا بھی رحمت کی گھٹا ہے، ان کی خطا بھی امت سے وفا ہے۔ فلانے صحابی سے یہ ہوا، فلانے صحابی سے یہ ہوا۔ ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، یا تو کوئی ہوا ایسا لے کے آؤ جو مقام صحابیت کو ختم کر دے،
نبی سے نسبت کو منقطع کر دے الٹے لٹک جاؤ گے. کسی صحابی کا ایسا عمل نہیں ملے گا جس سے منصب صحابیت زائل ہو جائے، نبی کے ساتھ نسبت منقطع ہو جائے. اعمال کی وجہ سے ان کی تعظیم ہے ہی نہیں، اعمال کی وجہ سے تکریم ہے ہی نہیں، وہ تو مقام صحابیت کی وجہ سے ہے، نسبت الی النبوت کی وجہ سے ہے. محمد کے صحابی سے کچھ بھی ہو صحابیت بھی رہے گی، محمد سے نسبت بھی رہے گی. جب یہ دونوں چیزیں قائم ہیں تو ان کی تعظیم بھی امت پہ واجب رہے، ان کی تعظیم بھی امت پہ واجب رہے گی. اور کہنا چاہتا ہوں عین ممکن ہے اعمال کی ظاہری گنتی میں غیر نبی نبی سے آگے نکل جائے، اعمال کی ظاہری گنتی میں غیر نبی نبی سے آگے نکل جائے. بات کو سکل سے بچانے کے لیے مثال شامل کرنا چاہوں گا. حضور نے زندگی میں ایک حج کیا، زندگی میں ایک حج کیا. امت میں ہر سال حج کرنے والے ہیں، مگر کس کی مجال کہ حضور ہی نہیں آپ کے صحابہ کی بھی گرد راہ کو پہنچ جائے. میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے، اور کس کی ہمت میرے آقا کے برابر آئے. میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. اعمال کی ظاہری گنتی میں غیر نبی نبی سے آگے نکل سکتا ہے، لیکن رتبے میں کوئی نہیں نکل سکتا، برابر بھی نہیں آ سکتا. بالکل اسی طرح عین ممکن ہے اعمال کی ظاہری گنتی میں غیر صحابی صحابی سے آگے نکل جائے، غیر صحابی صحابی سے آگے نکل جائے، لیکن رتبے میں کوئی کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا. ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی میں لکھا، عبداللہ بن مبارک سے سوال ہوا بتائیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ نہیں، ان کا گھوڑا، پھر گھوڑا بھی نہیں، ناک کا نتھلا، پھر ناک کا نتھلا بھی نہیں، ناک کے نتھلے میں پڑنے والی گرد و غبار، اور وہ بھی کسی بندے کے ہاتھ سے نہیں، اس گھوڑے کے قدموں سے اڑنے کی وجہ سے ناک کے نتھلے میں پڑنے والی گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز اور ان کی ساری ریاستوں سے افضل ہے. عرض میں نے یہ کیا عین ممکن ہے اعمال کی ظاہری گنتی میں غیر صحابی صحابی سے بڑھ جائے، لیکن ساری دنیا کے عابد و زاہد مل کر بھی کسی صحابی کی گرد راہ کو رتبے میں نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ صحابہ کرام کے حوالہ سے مقام صحابیت اہم ہے، نسبت الی النبوت اہم ہے. اعمال کی بات نہیں ہے، اعمال کی کثرت کی وجہ سے ان کی عزت و تکریم لازم و واجب نہیں ہے. آج کچھ لوگ صحابہ کرام کا مرتبہ تاریخ کی کتب میں دیکھتے ہیں، ان کا مرتبہ جانچنا ہے تو محمد کی نسبت سے دیکھیے، محمد کی نسبت کے ترازو پہ تولیے. یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کا مرتبہ تلاش کرنے والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہارے پاس وحی نہیں ہے، اللہ کا قرآن نہیں ہے، محمد کا فرمان نہیں ہے، محمد کی سنت نہیں ہے، محمد کی شریعت نہیں ہے، حضرت علی کے آثار نہیں ہے، حسنین کی صلح نہیں ہے، اہل بیت کے فیصلے نہیں ہے، اہل بیت کی صحابہ سے رشتہ داریاں نہیں ہے، محبت کے احوال نہیں ہے، محبت کے واقعات نہیں ہے. جا تجھے تاریخ مبارک، ہمیں اللہ کا قرآن مبارک، تمہیں تاریخ مبارک، ہمیں محمد کا فرمان مبارک. تجھے ضرورت ہوگی قرآن کے مقابلہ میں توسی کی، تجھے ضرورت ہوگی قرآن کے مقابلہ میں تبرسی کی، تجھے
تجھے ضرورت ہوگی قرآن کے مقابلہ میں مجلسی کی، تجھے ضرورت ہوگی قرآن کے مقابلہ میں قلبی اور اسدی کی، تجھے ضرورت ہوگی قرآن کے مقابلہ میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی، ابن ابی الحدید کی۔ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، محمد کا فرمان کافی۔ کہتے ہیں فلانی تاریخ کی کتاب میں فلانے صحابی کے بارے میں یہ لکھا ہے، فلانی تاریخ کی کتاب میں فلانے صحابی کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، انہیں کہہ دو قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں۔ ہم حنفی ہیں، ہمیں تو بتایا یہ گیا اگر کوئی سنت اور حدیث بھی قرآن کی آیت کے مقابل آ جائے تطبیق دو، جو آیت سے ثابت ہے فرض قرار دو، جو سنت اور روایت سے ثابت ہے واجب قرار دو، اور اگر وہاں واجب کا آپشن نہ ہو تو پھر سنت کے درجے پہ آ جاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ سنت آیت کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی، آیت کے مقابل نہیں آ سکتی، سنت اور حدیث آیت سے ٹکرا نہیں سکتی۔ جب نبی کی حدیث کی یہ شان ہے، نبی کی سنت کی یہ شان ہے، نبی کی روایت کی یہ شان ہے، تو پھر تاریخی روایت کو ہم قرآن کے مقابلہ میں کیسے معتبر مان سکتے؟ تو عرض میں نے یہ کیا، صحابہ کا مرتبہ دیکھنا ہے، اللہ کے قرآن میں دیکھیے، محمد کی نسبت کے ترازو پہ تولیے۔ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی اور حدیثی شخصیات ہیں، وہ نبی کی نسبت کے حامل ہیں، نسبت کے ترازو پہ تولیے، انتخاب خداوندی ہیں، حاملین نسبت محمدی ہیں۔ اور کہنا چاہوں گا صحابہ کرام پوری امت میں افضل اور اعلیٰ نفوس ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم، یہ مخاطب کا صیغہ ہے، اس کے سب سے پہلے مخاطبین حضور کے صحابہ ہیں۔ حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم و تکریم کرو کیونکہ وہ تم میں بہترین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صاحب مشکات لکھتے ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من کان مستنن، جو تم میں سے کسی کو مقتدا بنانا چاہے، کسی کی پیروی کرنا چاہے تو کس کی پیروی کرے؟ فلیستن بمن قد مات، ان لوگوں کی جو دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اور وجہ یہ ذکر کی فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ شخص کسی بھی وقت فتنہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، لہذا گزر جانے والوں کو مقتدا بنائیے۔ پھر ہر گزر جانے والا بھی نہیں، ابن مسعود تخصیص کرتے ہیں یہ کن گزرنے والوں کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کے اصحاب ہیں جن کو مقتدا، پیشوا، رہبر و رہنما بنانے کا ابن مسعود مشورہ دے رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ 5 وجہ ذکر کی۔ ابن مسعود کہتے ہیں کانو افضل هذه الامہ، یہ امت کے افضل افراد ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے ان کے افضل ہونے کی کہ ابرہا قلوبا، ان کے دل پاکیزہ، ان کے دل صاف و شفاف، آئینہ سے بڑھ کے صاف اور پاکیزہ، جو ان کے دل میں وہی زبان پہ، جو ان کی زبان پہ وہی ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کا تزکیہ آمینہ کے لال نے کیا۔ کانو افضل هذه الامہ، ان امت کے افضل ترین افراد کو مقتدا بنائیے۔ اور یہ افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابرہا قلوبا، ان کے دل پاکیزہ، ان کے دل صاف و شفاف۔ اور دوسری وجہ یہ فرمائی اعمقہا علما، یہ علم کے لحاظ سے گہرے، میرے اور آپ تک نبی کا علم،
मुतअद्दिद वास्तों से पहुंचा, सहाबा तक बिला वास्ता पहुंचा, हमारे तक नबी की रिवायत मुतअद्दिद वास्तों से पहुंची, उन्होंने अपने कानों से सुनी। इसलिए आमकहा इल्मन, वो इल्म के लिहाज से गहरे, वो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला वास्ता शागिर्द हैं, पूरी उम्मत के बिला वास्ता बिल वास्ता उस्ताद है। आमकहा इल्मन, वो इल्म के लिहाज से गहरे, अकल्लहा तकल्लुफन, तकल्लुफ तसन्नुह और बनावट नाम की कोई चीज उनके करीब से भी नहीं गुजरी। इख्तारहुमुल्लाहु लिसोहबती नबिय्यिही, उन्हें अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत के लिए खुद चुना, इंतखाब फरमाया। वली इकामती दीनिही, दीन की इकामत के लिए, एहकाम के लिए, इस्तेहकाम के लिए, काम के लिए, तनफीस और निफाज के लिए उनका इंतखाब अल्लाह की तरफ से हुआ। इब्ने मसूद कहते हैं अबर्रहा कुलूबन, वो दिलों के पाकीज़ा, आमकहा इल्मन, इल्म के लिहाज से गहरे, अकल्लहा तकल्लुफन, तकल्लुफ और तसन्नो से कोसों दूर। इख्तारहुमुल्लाहु लिसोहबती नबिय्यिही, नबी की सोहबत के लिए चुने हुए। वली इकामती दीनिही, और नबी के दीन की इकामत और तमकीन के लिए अल्लाह के मुंतखब किए हुए। और फिर यहीं पे बस नहीं, इब्ने मसूद किस किस अजमत का जिक्र करते, उन्होंने उन्वान समेटा, फरमाने लगे फारिफू लहुम फज़लहुम, इनकी फजीलत पहचानिए, इनकी अजमत को जानिए, इनकी शान पहचानिए। मैं और आप गुनाह पहले करते हैं, मुआफी बाद में होती है, वो भी मांगे तो। मोहम्मद के सहाबा की असमत ये है, खता हुई नहीं है, मुआफी का ऐलान पहले हो चुका, मुआफी का ऐलान पहले हो चुका है। बदर से वापस पलटे, बुखारी की रिवायत है, बदर से वापस पलटे, बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए कहा गया, ए मालूमा शी, तुम जो चाहो करो। उसके पास बैठो, जाके अजीजुल्लाह उसके पास बैठो। ए मालूमा शी, तुम जो चाहो करो, कद गफरतु लकुम, मैंने करने से पहले मुआफ कर दिया है। फकत मुआफ ही नहीं किया, बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनात, मैंने तो तुम्हारी सय्यिआत को भी हसनात से बदल दिया है। फरमाया फारिफू लहुम फज़लहुम, उनकी फजीलत को पहचानो। मेरी और आपकी बैत उम्मती के हाथ पे, उनकी बैत नबियों के नबी के हाथ पे। मेरे और आपका इमाम, महल्ले का इमाम, उनका इमाम क़िबलतैन का इमाम। और कहना चाहूंगा, मैं आपको देखूं, आपकी तस्वीर मेरी आंखों में, आप मुझे देखें, मेरी तस्वीर आपकी आंखों में। सहाबा नबी को देखें, नबी की तस्वीर सहाबा की आंखों में, नबी सहाबा को देखें, सहाबा की तस्वीर नबी की आंखों। अल्लाह कुरान में कहते हैं ला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुती मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना महबूब। तेरी आंख के फ्रेम में इनकी तस्वीर से अच्छी किसी की नहीं लगती, इसलिए तेरी नजर इनसे ना हटे, तेरी नजर इन पे जमी रहे, टिकी रहे। कुरैशी सरदार कोई परवाह नहीं, उनका ईमान लाना मौहूम है, इनके ईमान ने आइडियल बनना है, आइडियल बनना है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो लाता है ईमान लाए, नहीं लाता ना लाए, मगर सहाबी की दिलजोई में कोई कमी ना आए। अल्लाह ने एक नबीना सहाबी की दिलजोई पर पूरे आलमे कुफ्र के मुस्तकबिल को कुर्बान कर। फारिफू लहुम फज़लहुम, इनकी फजीलत पहचानिए। मैं और आप अल्लाह की रजा को तलाश करते हैं और इन्हें दुनिया में ही रज़ाए इलाही के सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। मेरी और आपकी तलाश जन्नत है, इन्हें अलाट कर दी गई है। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, सबसे जन्नत का वादा कर लिया गया है। क्या कहिए फारिफू लहुम फज़लहुम, इनकी फजीलत पहचानिए। ये चलते जमीन पे है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। ये जंगल में दाखिल हो,
درندے بچوں کو گردنوں پہ لاد کر ان کے لیے قطار اندر قطار جنگل خالی کر کے نکل جاتے ہیں. ان کے ایک رکے کو دیکھ کر خشک دریا بہ پڑتے ہیں. ہوائیں پیغام پہنچاتی ہیں. درے سے زمین کے زلزلے رک جاتے ہیں. ان کے کپڑے سے آگ بجھ جاتی ہے. فارفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت کو پہچانیے. یہ اگرچہ انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے افضل تو نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد پوری انسانیت سے افضل اور اعلیٰ ضرور ہے. ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں ہے، مگر یہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہے. یہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجد تو نہیں ہے، مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہے. ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر یہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے. ان سے اللہ کی حکمت کے تحت، اللہ کی مشیت کے تحت خطا کا سرزد ہو جانا ثابت تو ہے، مگر ذمے میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے. یہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے، مگر محفوظ مغفور عند اللہ مقبول ضرور ہے. یہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے. جو نبوت سے لیتے ہیں امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے سنتے ہیں امت کو سناتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں امت کو بتاتے ہیں. یہ نبوت اور امت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں. جیسے رب تک پہنچنے کا فقط ایک ذریعہ ہے جسے نبی کہتے ہیں، ایسے ہی نبی تک پہنچنے کا بھی فقط ایک ذریعہ ہے اور اسے صحابی کہتے ہیں. یہی وجہ ہے قال رسول اللہ بعد میں، فعل رسول اللہ بعد میں، اکل شریب رسول اللہ بعد میں، نام استيقظ رسول اللہ بعد میں، جلس قام رسول اللہ بعد میں. ان ابی ہریرہ پہلے، ان ابن عباس پہلے، ان ابن عمر پہلے، ان عائشہ پہلے، ان حفصہ پہلے. اس ان اور قالا فعلا کے درمیان کی شخصیت اگر نکل جائے امت نبوت تک نہیں پہنچتی، فیض نبوت امت تک نہیں آتا. یہ صحابہ کی مقدس شخصیات ہیں جو امت کو محمد کی نبوت سے ملاتے. فارفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت پہچانیے، عظمت کو جانیے. واتبعوہم علی آثارہم، ان کے نقش قدم کی پیروی کیجئے. ان کا زہد و ورع، ان کے علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، ان کی جلوت و خلوت، ایک ایک شے انسانیت کے مشعل کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فروعی مسائل میں جس کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت کی سواری پہ سوار ہو کے جنت پہنچ جاؤ گے. راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اس لیے کہنا چاہوں گا فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے. گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے. گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ. واتبعوہم علی آثارہم تمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم. ان کے اخلاق اور سیرت و کردار کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیوں؟ اس لیے کہ فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، یہ ہدایت اور صراط مستقیم پہ ہیں. جن سے صحابہ کا دامن چھوٹا، نبی کا دین ہاتھوں سے نکل گیا. اب وہ کسی کو گھٹاتے ہیں کسی کو بڑھاتے ہیں، پورا ان کے پاس کچھ بھی نہیں. فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم. اور جن کے پاس صحابہ رہے محمد کا پورا دین ان کے پاس رہا، یہ افضل ہے. اور آخری بات عرض کرنے لگا ہوں،
یہ نبی کے دین کے عینی شاہد بھی ہیں، نمائندے بھی عینی شاہد ہیں۔ انہوں نے مشاہدہ کیا نزول قرآن کے احوال کا، حالات صاحب قرآن کا، یہ عینی گواہ ہے قرآن اور صاحب قرآن کے حالات کے۔ اللہ کے نبی قرآن دے کے گئے، سنت اور شریعت دے کے گئے۔ مجھے بتائیے کیسے دے کے گئے؟ کسی درخت کے ساتھ باندھ کر، کسی کیل کے ساتھ لٹکا کر، یا صحابہ کے سینوں میں پہنچا کر؟ صحابہ کے سینوں میں چھوڑا، قرآن بھی سنت اور اسلام بھی ہمارے لیے چھوڑا، اور اللہ کے نبی نے سب سے محفوظ جگہ اسلام اور قرآن کے لیے صحابہ کے سینوں کو سمجھا۔ صحابہ کے سینے ظرف ہیں، اسلام اور قرآن مظروف ہے، صحابہ کے سینوں میں چھوڑ کے گئے۔ آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں، صحابہ کے سینے صندوق ہے، اسلام اور قرآن زیور ہے جو ان صندوقوں میں سجا ہوا ہے۔ اور بات ذہن میں رکھیے، جب زیور صندوق میں ہو نا، جب زیور صندوق میں ہو، نظر چور کی بھی صندوق پہ ہوتی ہے، نظر چوکیدار کی بھی صندوق پہ ہوتی ہے۔ جب زیور صندوق میں ہو، نظر چور کی بھی صندوق پہ، نظر چوکیدار کی بھی۔ کیوں؟ غرض دونوں کی الگ الگ ہے، نظر ایک جگہ ہے، غرض الگ الگ ہے۔ چور چاہتا ہے صندوق اگر تیرے ہتھے چڑھ گیا تو مرضی سے توڑ پھوڑ کرے گا، صندوق اگر تیرے قبضے میں آ گیا مرضی سے توڑ پھوڑ کر سکے گا۔ اور چوکیدار کہتا ہے صندوق اگر تو نے بچا لیا تو اندر کا زیور محفوظ ہو جائے گا۔ نظر چور کی بھی صندوق پہ، نظر چوکیدار کی بھی صندوق پہ۔ صندوق صحابہ کے سینے، زیور محمد کا دین، نظر چور کی بھی صندوق پہ، نظر چوکیدار کی بھی صندوق پہ۔ چور صندوق چرانا چاہتا ہے تاکہ زیور چرا لے، چوکیدار صندوق بچانا چاہتا ہے تاکہ زیور بچا۔ پھر توجہ ہو تو ایک بات اور عرض کروں، یہ چور پاگل نہیں ہے، یہ چور کم عقل نہیں ہے، اصلی نسلی یہودی ہے۔ یہ اسلام اور یہودیت کی کشمکش ہے کہ چور بھی میدان میں اترا ہوا ہے، چوکیدار بھی میدان میں اترا ہوا ہے۔ یہ اسلام اور یہودیت کی کشمکش ہے۔ چور پاگل نہیں ہے، احمق نہیں ہے، لیکن اسے پتا ہونا چاہیے اگر تو پاگل نہیں تو یہ غافل نہیں۔ چور پاگل نہیں ہے، اسے پتا ہے اگر خبر کو مشکوک بنانا ہو جرا مخبر پہ ہوتی ہے، روایت کو مجروح کرنا ہو جرا راوی پہ ہوتی ہے۔ اسلام اور قرآن روایت ہے، صحابہ اس کے راوی ہے، خبر ہے، صحابہ اس کے مخبر ہے، منقول ہے، صحابہ اس کے ناقل ہے۔ اسلام اور قرآن ایک مقدمہ ہے، صحابہ اس کے گواہ ہے۔ اسلام اور قرآن ایک دعویٰ ہے، صحابہ اس کے دلائل ہیں۔ جیسے ہر مقدمہ کی صداقت گواہوں سے بندھی ہے، ہر دعوے کی صداقت دلائل سے جڑی ہے۔ اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ کی فقاہت کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، حجیت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ صحابہ کا رخ کرتا ہے۔ وہ پاگل نہیں ہے، اسے پتا ہے، لیکن اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے اگر تو پاگل نہیں، یہ غافل نہیں، تجھے پتا ہے دین کو مشکوک بنانے کے لیے جن کے ذریعے دین پہنچا ان پہ اٹیک ضروری ہے۔ انہیں بھی پتا ہے دین کے تحفظ کے لیے دین کے راویوں کا تحفظ ضروری ہے۔ تو پاگل نہیں، یہ غافل نہیں۔ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے نبوت کے یہ وارث ہیں۔ یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پا۔ اس وادی گل کا ہر ذرہ
اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، تو پاگل نہیں یہ غافل، واقعی پاگل نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر پاگل ہوتا تو نبی کے پہلو میں سونے والوں کو کبھی گالی نہ دیتا، یہ لان تان ابو جہل پہ نہیں کرتا، ابو لہب پہ نہیں کرتا، محمد کے پہلو میں سونے والوں کو کرتا ہے، یہ لعنت فرعون قارون پہ نہیں کرتا، حامان نمرود پہ نہیں کرتا، نبی کے صحابہ پہ کرتا، پتا ہے کہ ان کے ذریعے سب کچھ نبوت سے امت میں منتقل ہوا ہے، پاگل نہیں ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہودی اس طرح حضرت موسیٰ کے اصحاب کی توہین نہیں کرتے، عیسائی حضرت عیسیٰ کے اصحاب کو اس طرح برا بھلا نہیں کہتے، جس طرح اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کا علمبردار قرار دے کر نبی کے پہلو میں سونے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ مشن پہ ایڈریس غلط بتاتا ہے، پتہ کہیں اور کا ہے، تعلق کسی اور سے ہے، بتاتا کہیں اور کا ہے، کام پہ ہے، کام پہ ہے، اور جب کام والے کپڑے پہن لیتا ہے اس وقت تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جب کام والے کپڑے پہن لیتا ہے اس وقت تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کام پہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں حالیہ دنوں میں کس طرح پاک فوج پہ تبرہ و تنقید، آرمی چیف پہ تبرہ و تنقید، کام پہ ہے، مشن پہ ہے، وگرنہ آگ وہاں لگی ہے، یہ بدلہ یہاں لے رہا ہے، بدلہ یہاں لے رہا ہے۔ حملہ امریکہ اسرائیل نے کیا ہے، حملہ امریکہ اسرائیل نے کیا ہے، اور یہ ہمارے فوجی جوانوں کو زندہ جلا دیا۔ یہاں رہ کے بھی تو یہاں کا نہیں ہے، یہاں کا کھا کے بھی تو یہاں کا نہیں ہے، دھوکہ دیا ہوا ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ جو ان میں رہ کے ان کا نہیں ہوا وہ ان میں رہ کے ان کا کیسے؟ جو ان میں رہ کے ان کا نہیں ہوا وہ ان میں رہ کے ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں رہ کے بھی تیری ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ، تیرے دل کے جذبات کسی اور کے ساتھ، تیری محبتیں کسی اور کے ساتھ، دل کی دھڑکنیں کسی اور کے لیے۔ ان حالات میں پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ ریاست کے خلاف سازش ہے، یہ سلامتی کے اداروں کے خلاف سازش ہے۔ ایسے موقع پہ اختلاف رائے ہو بھی تو دبا لیا جاتا ہے، اور پھر مشن ایک ہی ہے۔ کبھی سیاست کی چھتری تلے 9 مئی کو دیکھ لیں، مشن ایک ہی ہے، کبھی مذہب کی چھتری تلے، مشن نہیں بدلا، طریقہ کار بدلتا رہا ہے۔ لیکن اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جس طرح ہم اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کو ضروری سمجھتے ہیں، ویسے ہی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ پاک فوج کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ آرمی چیف کے خلاف، ملک کی سلامتی کے اداروں کے خلاف، پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہم ملک کی سالمیت پہ حملہ سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی ہم کبھی بھی نہ اجازت دے سکتے ہیں اور کبھی بھی نہ اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ دشمن کو پہچانیے، دین کا دشمن، ملک کا دشمن، ملت کا دشمن ایک ہے، بھیس بدل بدل کے آتا ہے، رنگ بدل بدل کے آتا ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، پاگل نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، لیکن بتانا چاہتا ہوں یہ طبقہ بھی غافل نہیں ہے۔ نشانی صاحب پورے بیدار تھے کہ نہیں؟ تو پاگل نہیں، یہ غافل نہیں۔ تو عرض میں نے یہ کیا، صحابہ کرام
हुजूर के दीन के ऐनी शाहिद हैं, नबी के नुमाइंदे भी हैं। इंतकाले दीन की जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाली गई। बात खत्म करने लगा हूं, तवज्जो कीजिए। सहाबाई किराम नबी के दीन के शाहिद ही नहीं, ऐनी शाहिद है, नुमाइंदे हैं। इसलिए इंतकाले दीन की जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाली गई। आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए अल्लाह के नबी को किन्होंने देखा? सहाबा ने। अल्लाह के नबी की तालीम और तरबियत बिला वास्ता किन तक पहुंची? सहाबा तक। इसलिए ये ऐनी शाहिद भी है, नुमाइंदे भी हैं। अपने अंदाज में कहना चाहूंगा, ये सहाबा हैं जो नबी की जात के गवाह, नबी की बात के गवाह, नबी के दिन रात के गवाह, जज्बात और एहसासात के गवाह, मोहब्बत और एहसानात के गवाह, अस्फार और मुआहदात के गवाह, मुआमलात और मुज़ाकरात के गवाह, रुकुआत और सजदात के गवाह, असवाज और बनात के गवाह, नबी की रिवायात और आयात के गवाह, हिजरत के सफर और मुश्किलात के गवाह, ताइफ के सफर और जख्मों के निशानात के गवाह। ये सहाबा हैं जो नबुव्वत के एतकादात के गवाह, इबादात के गवाह, अखलाकियात के गवाह, मुआमलात के गवाह, मईशत के गवाह, मुआशरत के गवाह, सियासत के गवाह, तिजारत के गवाह, जलवत के गवाह, खलवत के गवाह, सौदो वरा के गवाह, इल्म हिकमत के गवाह, बंदा नवाजी के गवाह, गरीब परवरी के गवाह, अनवारात व बरकात के गवाह, मोजेज़ात व मुबश्शरात के गवाह, ग़ज़वात व फतूहात के गवाह। ये सहाबा ही है जो अल्लाह के नबी की एक एक अदा के गवाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 21 सफेद बालों के गवाह, हुजूर सरवर आलम के साफो शफाफ बचपन के गवाह, बेदाग जवानी के गवाह, बाकिरदार बुढ़ापे के गवाह, नबी की गरीबी और अमीरी के गवाह, जवानी और पीरी के गवाह, गदाई और बादशाही के गवाह, मस्ती और पारसाई के गवाह, रंजो राहत के गवाह, हुस्नो मसरत के गवाह, अमनो जंग के गवाह, उम्मीदों तरंग के गवाह। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए हम कहते हैं, ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर, कर तू भी तरक्की दुनिया में, अस्बाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर और दिल से कह के आ, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बन के आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आहों ने अब शोलों की रिदाएं पहनी हैं। ये जाल कफस सज्जादों के अब सड़ने गलने वाले हैं। हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, जितना हमसे उलझेंगे हम और मचलने वाले हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिहकमिल आदिल, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बितरीक़िल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान ख़ास्सतन फ़िल फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर, रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।